بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جب کام سے گھر آتا تو محلے والے مجھے پکڑ کر بہت مارتے، کہتے جب بیوی کو سنبھال نہیں سکتے تو شادی کیوں کی؟ تمہاری بیوی نے پورے محلے میں گند مچا کے رکھا ہے۔ میں غصے میں گھر آتا تو میری بیوی نماز پڑھ رہی ہوتی اور اماں کہتی اللہ ایسے بہو ہر کسی کو دے۔ میری ماں میری بیوی کی شرافت کی قسمیں کھاتی، میں بڑا حیران ہوتا۔ ایک دن کام پر جانے کی بجائے چھت پر چھپ گیا، مگر جو منظر میں نے دیکھا وہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جب میری بیوی نے میں شام کے وقت کا کام ختم کر کے گھر واپس آ رہا تھا، ہاتھ میں اوزار تھے اور جیب میں اماں کی دوائی رکھی ہوئی تھی۔ گلی کے موڑ پر پہنچا تو اچانک 4-5 آدمیوں نے مجھے گھیر لیا۔ ایک نے میرا گریبان پکڑ لیا، دوسرے نے زور سے دھکا دیا اور تیسرا بولا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جب اپنی بیوی کو سنبھال نہیں سکتے تو شادی کیوں کی؟ تمہاری بیوی نے پورے محلے میں گند مچا رکھا ہے۔ میں کچھ پوچھنے ہی لگا تھا کہ ایک تھپڑ میرے منہ پر پڑا، پھر کسی نے میرے کندھے پر مکہ مارا اور سب ایک ساتھ بولنے لگے۔ میں ان کی باتیں سنتا رہا، مگر کوئی بھی مجھے یہ نہیں بتا رہا تھا کہ آخر میری بیوی نے کیا کیا ہے۔ میں خاموشی سے وہاں سے نکلا اور سیدھا گھر پہنچ گیا۔ دروازہ کھولا تو اماں چارپائی پر بیٹھی تھی اور میری بیوی ان کے سامنے نماز پڑھ رہی تھی۔ میں چند لمحے وہیں کھڑا رہا۔ نماز ختم ہوئی تو اس نے دعا مانگی، پھر اماں کو پانی دیا اور دوائی ان کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اماں نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور بولی تھک گئے ہو گئے، آؤ پہلے کھانا کھا لو۔ پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائیں اور کہنے لگیں اللہ ہر گھر کو فوزیہ جیسی بہو دی۔ صبح سے ایک لمحہ آرام نہیں کیا، پہلے میرا خیال رکھا پھر پورا گھر سنبھالا۔ فوزیہ میرے پاس آئی اور بولی آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں ابھی کھانا لگا دیتی ہوں۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر نہ گھبراہٹ تھی نہ پریشانی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی غلط کام ہی نہ کیا ہو۔ میں خاموشی سے ہاتھ منہ دھونے چلا گیا۔ کھانے کے دوران بھی اماں کبھی اس کی تعریف کرتی، کبھی اسے دعائیں دیتی اور میں صرف دونوں کی باتیں سنتا رہا۔ میرے ذہن میں بار بار وہی لوگ آ رہے تھے جنہوں نے چند منٹ پہلے مجھے گلی میں کھڑا کر کے مارا تھا۔ اگلی صبح میں ہمیشہ کی طرح کام پر چلا گیا، مگر سارا دن میرا دھیان کام میں نہ لگا۔ دوپہر کے وقت میں نے اماں کو فون کیا تو انہوں نے ہنستے ہوئے بتایا کہ فوزیہ نے میرے لیے کھانا بھی بنایا ہے اور محلے کی ایک بیمار خالہ کو بھی دے آئی ہیں۔ شام کو جب میں واپس آ رہا تھا تو اس بار گلی میں کھڑے 2 آدمیوں نے مجھے دیکھتے ہی ہنسنا شروع کر دیا۔ ایک بولا ابھی بھی آنکھیں نہیں کھلی، دوسرے نے کہا سارا محلہ جانتا ہے صرف تم نہیں جانتے۔ میں ان کی بات سنے بغیر آگے بڑھ گیا، مگر میرے دل میں بے چینی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی۔ گھر پہنچا تو فوزیہ اماں کے پاؤں دبا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھی، پانی لا کر میرے سامنے رکھا اور بولی آج آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ اچھا چھوڑیں، میں نے آپ کی پسند کا سالن بنایا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مگر اس رات مجھے دیر تک نیند نہ آئی۔ ایک طرف محلے والوں کی باتیں تھیں اور دوسری طرف میرے اپنے گھر کا ہر منظر تھا، جہاں مجھے فوزیہ کے خلاف ایک بھی ایسی بات نظر نہیں آ رہی تھی جس پر یقین کر کے میں اس پر الزام لگا سکتا تھا۔ پھر بھی میرے دل میں ایک سوال بار بار اٹھ رہا تھا کہ اگر فوزیہ بے قصور ہے تو پورا محلہ ہمارے خلاف کیوں کھڑا ہے؟ اگلے چند دن میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہی۔ صبح میں ہمیشہ کی طرح کام پر چلا جاتا، مگر اب میرا دل کسی کام میں نہیں لگتا تھا۔ کبھی اینٹ اٹھاتے ہوئے خیال آتا شاید باقی محلے والے سچ کہہ رہے ہیں، پھر اگلے ہی لمحے فوزیہ کا چہرہ یاد آ جاتا جو ہر روز ماں کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ میں خود کو سمجھاتا کہ اگر وہ واقعی غلط ہوتی تو کم از کم گھر میں اس کے رویے سے تو کچھ نہ کچھ ظاہر ہوتا، مگر مجھے آج تک ایسی ایک بھی بات نظر نہیں آئی تھی جس سے میں اس پر شک کر سکتا۔ ایک دن دوپہر کے وقت ٹھیکیدار نے ہمیں جلدی چھٹی دے دی۔ میرے دل میں خیال آیا آج اچانک گھر جا کر دیکھتا ہوں، شاید مجھے کوئی ایسی بات نظر آ جائے جو اب تک نہ دیکھی ہو۔ میں خاموشی سے گھر پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر گیا تو اماں چارپائی پر بیٹھی تھی، فوزیہ ان کے سر میں تیل لگا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر دونوں حیران ہو گئی۔ اماں نے پوچھا آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ میں نے کہا آج کام کم تھا۔ فوزیہ فوراً اٹھی اور بولی آپ بیٹھے، میں ابھی چائے بنا کر لاتی۔ میں خاموش بیٹھا دونوں کو دیکھتا رہا، مگر سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ شام کو میں پھر محلے کی دکان پر دودھ لینے گیا تو 2 آدمی مجھے دیکھ کر آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ ایک نے جان بوجھ کر اتنی اونچی آواز میں کہا کچھ لوگ اپنی آنکھوں سے بھی اندھے ہوتے ہیں۔ دوسرا ہنسنے لگا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا مگر اس دن ان سے کوئی بات نہیں کی۔ میں دودھ لے کر واپس آ گیا، مگر ان کی بات میرے دل میں رہ گئی۔ گھر آیا تو فوزیہ صحن میں کام کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی آج آپ بہت خاموش ہیں، کیا کام زیادہ تھا؟ میں نے صرف اتنا کہا ہاں تھکن زیادہ ہے۔ وہ اندر چلی گئی اور میرے لیے کھانا لگانے لگی۔ اماں نے مجھے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگی بیٹا اللہ کا شکر ادا کیا کرو،
تمہیں بہت اچھی بیوی ملی ہے۔ آج صبح سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ میں اماں کی باتیں سنتا رہا مگر میرے دل میں ایک عجیب جنگ چل رہی تھی۔ اگلے دن کام پر میرا ایک پرانا دوست ملا، اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، کئی دن سے تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ میں نے پہلے تو بات ٹال دی مگر پھر دل ہلکا کرنے کے لیے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے میری پوری بات سنی، پھر بولا، دیکھو دنیا میں لوگوں کا کام باتیں بنانا ہے، تم نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا تو کسی کی بات پر یقین مت کرو۔ اس کی بات سن کر چند لمحوں کے لیے میرا دل ہلکا ہو گیا، مگر جیسے ہی شام کو گھر کی طرف چلا تو راستے میں پھر وہی لوگ مل گئے۔ اس بار انہوں نے مجھے مارا تو نہیں مگر ایک آدمی میرے قریب آ کر بولا، تم جتنا چاہو آنکھیں بند رکھو، حقیقت نہیں بدلے گی۔ پھر وہ سب ہنستے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ میں دیر تک وہاں کھڑا سوچتا رہا، آخر یہ لوگ ہر بار اتنے یقین سے ایک ہی بات کیوں کہتے ہیں؟ اگر یہ سب جھوٹ ہے تو انہیں اس سے کیا فائدہ، اور اگر سچ ہے تو پھر میرے گھر میں سب کچھ معمول کے مطابق کیوں نظر آتا ہے؟ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا۔ فوزیہ نے کئی بار پوچھا، آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی، کیا کوئی پریشانی ہے؟ مگر میں ہر بار یہی کہہ دیتا، کچھ نہیں، بس کام کی تھکن ہے۔ وہ خاموش ہو گئی تھی مگر میرے دل میں ہزاروں سوال تھے۔ میں چھت کی طرف دیکھتے ہوئے یہی سوچتا رہا کہ آخر میری زندگی میں ایسا کون سا راز چھپ گیا ہے جسے پورا محلہ جانتا ہے مگر میں نہیں جانتا۔ میرے دل کا سکون جیسے کہیں کھو گیا تھا۔ اب میں پہلے والا آدمی نہیں رہا تھا۔ کام پر جاتا تو ہاتھ کام کرتے رہتے مگر دماغ کسی اور طرف لگا رہتا۔ کبھی سوچتا اگر فوزیہ واقعی بے قصور ہے تو لوگ اس کا نام لے کر مجھے کیوں ذلیل کرتے ہیں، اور اگر لوگ سچ کہہ رہے ہیں تو پھر میرے گھر میں ایسا کچھ نظر کیوں نہیں آتا جس سے مجھے اس پر شک ہو۔ میں جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا چلا جاتا۔ ایک شام میں گھر پہنچا تو دیکھا اماں کو ہلکا سا بخار تھا۔ فوزیہ ان کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ پھر اس نے انہیں دوائی دی اور بڑی محبت سے بٹھا کر کھانا کھلایا۔ اماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا اللہ کا شکر ادا کیا کرو، مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے یہ میری بہو نہیں میری اپنی بیٹی ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو میری بیماری میں میرا کون خیال رکھتا۔ میں خاموشی سے اماں کی بات سنتا رہا۔ فوزیہ نے میری طرف دیکھا اور بولی، آپ بھی کھانا کھا لیں، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں نے بنا کچھ کہے کھانا کھا لیا مگر دل میں وہی بے چینی موجود رہی۔ 2 دن بعد میں کام پر تھا کہ اچانک میرا ایک پرانا جاننے والا ملا۔ اس نے مجھے الگ لے جا کر کہا، بھائی میں تمہیں اپنا سمجھ کر ایک بات کہہ رہا ہوں، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رکھو، لوگ فضول باتیں نہیں کرتے، ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں نے خود تو کچھ نہیں دیکھا مگر پورا محلہ ایک جیسی بات کر رہا ہے، اتنے لوگ غلط تو نہیں ہو سکتے۔ اس کی یہ بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی کیونکہ یہی بات میں کئی دنوں سے خود بھی سوچ رہا تھا۔ اس دن جب میں گھر لوٹا تو فوزیہ صحن میں تار پر کپڑے ڈال رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو خوشی سے بولی، آج دکان سے لوکی کی تازہ سبزی مل رہی تھی، میں آپ کی پسند کی وجہ سے لے آئی ہوں۔ پھر اس نے بتایا کہ اماں کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے۔ میں اس کی باتیں سنتا رہا مگر میری نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ میں بار بار یہی جاننے کی کوشش کرتا کہ کیا اس کے چہرے پر کوئی ایسی بات نظر آتی ہے جو مجھ سے چھپی ہوئی ہو، مگر ہر بار مجھے وہ پہلے جیسی ہی نظر آتی۔ رات کو کھانے کے بعد اماں جلدی سو گئی۔ میں صحن میں چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ فوزیہ میرے لیے چائے لے کر آئی اور میرے سامنے بیٹھ کر بولی، کئی دنوں سے آپ بہت خاموش رہنے لگے ہیں۔ پہلے آپ گھر آتے تھے تو اماں سے بھی ہنسی مذاق کرتے تھے، مجھ سے بھی باتیں کرتے تھے، اب ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے دل پر کوئی بہت بڑا بوجھ ہے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتا دیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا مگر میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ میرے پاس الزام تھا ہی نہیں، صرف لوگوں کی باتیں تھیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، کچھ نہیں، بس کام کی فکر ہے۔ وہ خاموش ہو گئی اور کپ اٹھا کر اندر چلی گئی۔ اگلے دن صبح میں کام پر جانے لگا تو اماں نے آواز دے کر کہا، بیٹا آج واپس آتے ہوئے آٹا لیتے آنا، گھر میں ختم ہو گیا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور نکل گیا۔ شام کو سامان لے کر واپس آیا تو راستے میں وہی آدمی پھر مل گیا جو کئی دنوں سے مجھے بھڑکا رہا تھا۔ اس نے میرا راستہ روک لیا اور بولا، تم اب بھی اپنی بیوی پر اندھا یقین کیے بیٹھے ہو، ایک دن ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ میں نے پہلی بار غصے میں اس سے کہا، اگر تم اتنا ہی جانتے ہو تو صاف صاف بتاؤ بات کیا ہے۔ وہ ہنسنے لگا اور بولا، سچ خود دیکھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، دوسروں کی زبان سے سننے میں نہیں۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں کافی دیر تک وہیں کھڑا سوچتا رہا۔ اس کی آخری بات میرے ذہن میں بار بار گونج رہی تھی، سچ خود دیکھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ میں گھر واپس تو آ گیا مگر اس رات میرے دل میں پہلی بار یہ خیال مضبوط ہونے لگا کہ اب صرف لوگوں کی باتیں سن کر جینا ممکن نہیں رہا، مجھے خود اپنی آنکھوں سے حقیقت دیکھنی ہوگی، ورنہ یہ شک ایک دن میرے گھر کا سکون بھی کھا جائے گا اور میرے اپنے دل کا سکون بھی۔
میرے دل کی بے چینی اب ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، مگر میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ جب تک اپنی آنکھوں سے کچھ نہ دیکھ لوں تب تک فوزیہ پر کوئی الزام نہیں لگاؤں گا۔ اس لیے میں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آنے دی، تاکہ اگر واقعی کوئی راز ہے تو وہ راز خود میرے سامنے آئے۔ فوزیہ بھی پہلے کی طرح گھر کے کام کرتی رہی اور اماں بھی ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ گھر کے اندر سب کچھ پہلے جیسا تھا، مگر میرے دل کے اندر ہر روز ایک نئی جنگ شروع ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن چھٹی کا دن تھا۔ اماں نے کہا کافی دن ہو گئے ہیں، گھر کا سامان بھی لینا ہے اور میری دوائی بھی ختم ہونے والی ہے۔ فوزیہ نے کہا آپ آرام کریں، میں بازار سے سب کچھ لے آتی۔ میں بھی ساتھ چلنے لگا تو اماں نے ہنس کر کہا تم سارا ہفتہ کام کرتے ہو، آج گھر میں آرام کر لو، اسے جانے دو۔ میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد فوزیہ تھیلا لے کر بازار چلی گئی۔ میں صحن میں بیٹھا اماں سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ اماں ہر بات میں فوزیہ کی تعریف کرتی، کبھی کہتی محلے کی فلاں بوڑھی عورت کی بھی مدد کراتی ہے، کبھی کہتی کسی کا دکھ دیکھ لے تو اپنے کام چھوڑ کر پہلے اس کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ کافی دیر بعد فوزیہ واپس آئی۔ اس کے ہاتھوں میں سبزی تھی، دوائی تھی اور گھر کا دوسرا سامان بھی تھا۔ اس نے آ کر سب چیزیں اپنی جگہ رکھ دی، پھر اماں کو دوائی دی اور میرے سامنے چائے بنا کر رکھ دی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ بالکل عام دنوں کی طرح اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ میرے دل میں کئی بار خیال آیا کہ شاید واقعی میں لوگوں کی فضول باتوں کو دل پر لگا بیٹھا ہوں، مگر جیسے ہی یہ خیال آتا ویسے ہی گلی میں ہونے والی اپنی بےعزتی یاد آ جاتی۔ 2 دن بعد شام کو میں کام سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں محلے کے چند آدمی کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک میرے قریب آیا اور بولا تمہیں اب بھی کچھ سمجھ نہیں آیا؟ دوسرا ہنس کر بولا جب آدمی خود سچ سے بھاگے تو پھر اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ میں نے اس بار بھی ان کی بات کا جواب نہیں دیا اور سیدھا گھر آ گیا، مگر میرے دل کا بوجھ پہلے سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ رات کو کھانا کھاتے ہوئے فوزیہ نے اماں سے کہا کل صبح مجھے تھوڑی دیر کے لیے باہر جانا ہے، محلے کی ایک عورت نے مدد کے لیے بلایا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ اماں نے فوراً کہا ضرور چلی جانا بیٹی، کسی کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ میں خاموش بیٹھا دونوں کی باتیں سنتا رہا۔ فوزیہ نے میری طرف دیکھا اور بولی اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیں، واپسی پر لے آؤں گی۔ میں نے صرف اتنا کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس رات بھی مجھے پھر دیر تک نیند نہیں آئی۔ میں بار بار یہی سوچتا رہا کہ آخر ہر بار فوزیہ کسی نہ کسی کام سے باہر جاتی ہے، مگر واپس آ کر کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوتی جس سے اس پر شک کیا جا سکے۔ دوسری طرف وہ لوگ تھے جو ہر روز ایک ہی الزام لگا رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اب میں صرف سوچتا نہیں رہوں گا، میں کوئی ایسا طریقہ ضرور نکالوں گا جس سے حقیقت ہمیشہ کے لیے میرے سامنے آ جائے، کیونکہ اس طرح شک اور یقین کے درمیان جینا اب میرے بس کی بات نہیں رہی۔ اگلے چند دن میں نے خود کو پہلے سے بھی زیادہ خاموش کر لیا۔ میں نہ محلے والوں سے علیحدہ تھا، نہ فوزیہ سے کوئی ایسی بات کرتا جس سے اسے میرے دل کا حال معلوم ہو جائے۔ میں صرف سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اپنے اندر ہی اندر ہر بات کو جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہر بار میری سوچ ادھوری رہ جاتی۔ کبھی مجھے لگتا ہے شاید لوگ کسی اور بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں، اور کبھی لگتا ہے شاید میرے سامنے سب کچھ معمول کے مطابق رکھا جاتا ہے تاکہ مجھے کسی بات کا شک نہ ہو۔ ایک دن صبح میں کام پر جانے لگا تو فوزیہ نے میرے ہاتھ میں ٹفن دیتے ہوئے کہا آج کھانا وقت پر کھا لیجئے گا، پچھلے کئی دنوں سے آپ آدھا کھانا واپس لے آتے۔ میں نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا اور نکل گیا۔ کام پر پہنچا تو میرے ساتھ کام کرنے والے ایک مزدور نے پوچھا تم آج کل بہت پریشان لگتے ہو، پہلے تو ہر وقت ہنستے رہتے تھے، اب کسی سے بات بھی نہیں کرتے۔ میں نے مسکرا کر بات ٹال دی، مگر حقیقت یہ تھی کہ اب میرے اندر ہنسنے کی طاقت ہی باقی نہیں رہی تھی۔ دوپہر کے وقت میں ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، مگر چند نوالوں کے بعد ہی ٹفن بند کر دیا۔ دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ ابھی سب کچھ چھوڑ کر گھر چلا جاؤں، پھر خود ہی رک گیا اور سوچنے لگا اگر ہر بار ایسے ہی بے صبری کروں گا تو کبھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکوں گا، مجھے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ شام کو جب میں واپس آیا تو دیکھا اماں میرا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا فوزیہ محلے کی ایک بوڑھی عورت کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، بیچاری کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، اس لیے وہ اکیلے نہیں جا سکتی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آئی۔ میں نے اندر جا کر دیکھا تو فوزیہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو پہلے پانی دیا، پھر بولی آج دیر ہو گئی تھی اس لیے کھانا بھی دیر سے بن رہا ہے، آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں۔ میں خاموشی سے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ پھر جب کھانا بن گیا تو ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اگلے دن کام پر جاتے ہوئے میں نے دیکھا وہی آدمی پھر گلی کے نکڑ پر کھڑا تھا جو ہر بار مجھے بھڑکاتا تھا۔ اس نے دور سے ہی آواز دی اور بولا کب تک دوسروں کی باتوں کو جھوٹ سمجھتے رہو گے، ایک دن ایسا آئے گا تم خود اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکو گے۔
میں اس کے قریب گیا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اگر تمہیں اتنا ہی یقین ہے تو میرے ساتھ چل کر ابھی سب کچھ دکھا دو۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر ہنس کر بولا، نہیں، حقیقت آدمی کو خود تلاش کرنی پڑتی ہے، دوسرا دکھائے تو اچھا نہیں لگتا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، مگر اس کی بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی۔ اس شام میں کافی دیر تک محلے کی گلیوں میں یوں ہی چلتا رہا۔ میں ہر آنے جانے والے کو دیکھتا، ہر چہرے کو پڑھنے کی کوشش کرتا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ کچھ لوگ مجھے دیکھ کر جان بوجھ کر خاموش ہو جاتے ہیں، جیسے انہیں میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہو، مگر کوئی صاف بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں تھکا ہوا گھر پہنچا تو دیکھا فوزیہ اماں کے کپڑے دھو کر سکھا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی مسکرائی اور بولی، آج آپ کے پسندیدہ چاول بنائے، جلدی ہاتھ منہ دھو لیجیے۔ میں نے اس کی بات کا جواب تو دیا، مگر دل میں ایک عجیب سا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے، مگر میرے دل کی حالت پہلے جیسی نہ رہی۔ صبح میں کام پر جاتا تو ہاتھ کام کرتے رہتے، مگر دماغ ہر وقت کسی اور طرف لگا رہتا۔ کبھی خود کو سمجھاتا کہ شاید میں بلا وجہ اتنا سوچ رہا ہوں، اور کبھی محلے والوں کی باتیں یاد آ جاتی تو دل پھر سے بے چین ہو جاتا۔ میں نے کوشش کی کہ اپنے رویے سے فوزیہ کو کچھ محسوس نہ ہونے دوں۔ وہ پہلے کی طرح گھر کے ہر کام میں مصروف رہتی، اماں کی خدمت کرتی، میرے لیے وقت پر کھانا تیار کرتی اور کبھی میرے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھ لیتی، آپ آج کل بہت خاموش رہنے لگے، سب خیریت ہے نا؟ میں ہر بار مسکرا کر یہی کہتا، سب ٹھیک ہے، بس کام کی تھکن زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ میری بات مان لیتی، مگر کبھی کبھی مجھے لگتا جیسے وہ میری خاموشی کو محسوس ضرور کر رہی ہے۔ ایک شام میں کام سے واپس آیا تو اماں خوشی سے بولی، بیٹا، اگلے ہفتے گاؤں میں تمہارے ماموں کے بیٹے کی شادی ہے، صبح ہی فون آیا تھا، انہوں نے خاص طور پر کہا ہے کہ ہم سب ضرور آئیں۔ میں نے بھی خوش ہو کر کہا، کافی عرصہ ہو گیا گاؤں گئے ہوئے، اس بہانے سب سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اماں نے فوراً فوزیہ کی طرف دیکھا اور بولی، بہو تم بھی اپنی تیاری شروع کر لو، وہاں سب تمہیں دیکھنے کے لیے بھی بےتاب ہوں گے، تم پہلی مرتبہ جو گاؤں جاؤ گی۔ فوزیہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اماں اگر آپ برا نہ مانیں تو میں نہیں جانا چاہتی، آپ دونوں چلے جائیں، میں گھر سنبھال لوں گی۔ اماں نے حیران ہو کر پوچھا، اکیلی یہاں کیا کرو گی بیٹی؟ گھر تو 2 دن بند بھی رہے تو کوئی بات نہیں۔ فوزیہ نے نظریں جھکا کر کہا، بس میرا دل نہیں چاہ رہا، اب دونوں چلے جائیے گا، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ میں نے پہلے کبھی اسے کسی خوشی کے موقع سے پیچھے ہٹتے نہیں دیکھا تھا، وہ تو ہمیشہ ہر رشتہ دار کے گھر جانے کے لیے تیار رہتی تھی، پھر آج ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ آخر اکیلی گھر میں رہ کر کیا کرے گی؟ مگر میں نے اپنے دل کی بات زبان پر نہیں آنے دی۔ میں نے بڑے آرام سے کہا، یہ کیسی بات کر رہی ہو، سب لوگ پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ پھر میں نے ہنس کر کہا، ویسے بھی اماں تمہارے بغیر کہیں جانے والی نہیں ہے۔ فوزیہ نے میری طرف دیکھا اور بولی، اگر آپ لوگ کہیں گے تو چلی جاؤں گی، مگر میرا دل نہیں مان رہا کہ گھر اکیلا چھوڑے۔ میں نے فوراً کہا، دل مانے یا نہ مانے، اس بار سب نے اکٹھے جانا ہے، کافی عرصے بعد سب سے ملاقات ہوگی، اماں بھی خوش ہوں گی۔ میری بات سن کر اس نے خاموشی سے سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ اگلے چند دن شادی کی تیاریوں میں گزر گئے۔ اماں کبھی مجھے بازار سے کچھ لانے کو کہتی، کبھی فوزیہ کے ساتھ بیٹھ کر کپڑے نکالتی۔ فوزیہ نے اماں کے کپڑے بھی خود استری کیے، میرے کپڑے بھی ترتیب سے رکھے، اپنے جوڑے بھی نکالے، مگر میں نے محسوس کیا وہ پہلے جیسی خوش نہیں تھی۔ وہ اپنا ہر کام کرتی ضرور تھی، مگر جیسے کسی سوچ میں گم رہتی، کبھی صحن میں کھڑی رہتی، کبھی خاموشی سے اندر چلی جاتی۔ میں نے کئی بار چاہا اس سے پوچھوں کیا بات ہے، مگر پھر ہر بار رک گیا۔ آخر وہ دن آ گیا جب ہم تینوں صبح سویرے گاؤں کے لیے نکلے۔ راستے بھر اماں کبھی پرانی باتیں سناتی، کبھی گاؤں کے لوگوں کا حال بتاتی۔ فوزیہ خاموشی سے سنتی رہی، کبھی مسکرا دیتی، کبھی بس کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتی۔ 1-2 بار اس کا فون بجا تو اس نے آہستہ سے فون اٹھایا اور صرف اتنا کہا، ہم راستے میں ہیں، بعد میں بات کرتی ہوں، پھر فون بند کر دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ دل میں ایک بار پھر سوال ضرور اٹھا، مگر میں خاموش رہا۔ گاؤں پہنچے تو سب نے ہمارا بہت استقبال کیا۔ اماں کو دیکھ کر سب خوش ہو گئے، اور جب فوزیہ سے ملے تو سب نے بڑے پیار سے اس کا بھی استقبال کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر کی عورتوں کے ساتھ ایسے گل مل گئی جیسے برسوں سے انہیں جانتی ہو۔ کوئی پانی مانگتا تو وہ پہلے پہنچتی، کوئی سامان اٹھانے لگتا تو فوراً مدد کرتی، کوئی بزرگ عورت اٹھنے لگتی تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتی۔ میں دور بیٹھا یہ سب دیکھتا رہا۔ شادی کے گھر میں ہر طرف کام ہی کام تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ فوزیہ نے کسی کے کہنے کا انتظار ہی نہیں کیا، وہ خود ہی ایک کام ختم کرتی اور دوسرا سنبھال لیتی۔ کبھی بچوں کو کھانا کھلا رہی ہوتی، کبھی دلہن کے کپڑے دیکھ رہی ہوتی، کبھی مہمان عورتوں کے لیے چائے بنوا رہی ہوتی،
کبھی اماں کو آرام کرنے کا کہہ رہی ہوتی۔ گاؤں کی عورتیں بار بار اماں کے پاس آ کر کہتی ہیں، بہن اللہ نے تمہیں بہت اچھی بہو دی ہے۔ شہر کی لڑکیاں تو ایسے کاموں سے دور بھاگتی ہیں، مگر تمہاری بہو تو ہم سب سے بڑھ کر کام کر رہی ہے۔ دلہن کو تیار کرنے والی عورت اچانک کسی کام سے باہر چلی گئی تو ایک عورت نے کہا، اب کیا کریں، وقت بھی کم رہ گیا۔ اماں نے مسکرا کر کہا، میری بہو کو بھی یہ سب آتا ہے، تم ایک بار اسے کہہ کر دیکھو۔ فوزیہ پہلے تو ہچکچائی، پھر سب کے کہنے پر دلہن کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے بڑی محبت سے دلہن کو تیار کیا، اس کا دوپٹہ ٹھیک کیا، زیور پہنائے، اور جب دلہن سب کے سامنے آئی تو ہر طرف سے تعریف ہونے لگی۔ عورتیں کہنے لگیں، لگتا ہے کسی ماہر نے تیار کیا۔ دلہن خود بھی خوش ہو گئی۔ اس نے فوزیہ کا ہاتھ پکڑ کر شکریہ ادا کیا۔ رات کو جب سب لوگ کھانا کھا رہے تھے تو فوزیہ خود بعد میں بیٹھی۔ پہلے اس نے اماں کو کھانا دیا، پھر میرے خاندان کے بچوں کو سنبھالا، پھر برتن سمیٹنے میں عورتوں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ میں ایک کونے میں بیٹھا ہوا اسے دیکھتا رہا۔ میرے سامنے ایک ایسی عورت تھی جس کی ہر کوئی تعریف کر رہا تھا، جس کے اخلاق کی مثال دی جا رہی تھی، جسے گاؤں والے پہلی بار دیکھ کر اپنا کہہ رہے تھے، مگر میرے دل کے اندر وہی الجھن زندہ تھی۔ میں خود سے کہہ رہا تھا کہ اگر یہ واقعی ایسی ہی ہے جیسے سب دیکھ رہے ہیں تو پھر میرے محلے والے کیوں اس کے خلاف ہیں، اور اگر محلے والے سچ کہتے ہیں تو پھر یہ ہر جگہ اتنی عزت کیوں پا رہی ہے۔ اسی رات جب سب لوگ آرام کرنے لگے تو میں کافی دیر تک جاگتا رہا۔ میری نظریں کبھی فوزیہ کی طرف اڑتی جو اماں کے لیے بستر ٹھیک کر رہی تھی، اور کبھی آسمان کی طرف چلی جاتی۔ میں جتنا اسے دیکھتا اتنا ہی میرے دل کا بوجھ بڑھتا جاتا، کیونکہ اب میرے سامنے دو تصویریں تھیں، ایک وہ جو میرا محلہ روز میرے سامنے کھینچتا تھا، اور ایک وہ جو میں اپنی آنکھوں سے ہر روز دیکھ رہا تھا، اور ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سچ آخر کس کے ساتھ ہے، مگر ایک بات ضرور تھی کہ اب میرے دل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ واپس شہر جا کر میں یہ الجھن ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا، ختم کر کے رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی زندگی کا سب سے مشکل قدم ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ اور پھر آخرکار 2 دن بعد ہم رات کو شہر پہنچ گئے۔ رات کو اماں جلدی سو گئی، مگر میری آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ میں صحن میں بیٹھا کافی دیر تک آسمان کی طرف دیکھتا رہا، پھر اچانک میرے ذہن میں وہی بات دوبارہ آئی جو اس آدمی نے کہی تھی کہ حقیقت آدمی کو خود تلاش کرنی پڑتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب میں صرف انتظار نہیں کروں گا، نہ لوگوں کی باتوں پر چلوں گا، اور نہ ہی اپنے شک میں جلتا رہوں گا۔ اب میں ایسا طریقہ نکالوں گا کہ حقیقت میرے سامنے خود بخود آ جائے، چاہے اس کے لیے مجھے ایک پورا دن کام چھوڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔ اسی سوچ کے ساتھ میں اندر گیا۔ فوزیہ سو چکی تھی، اماں بھی گہری نیند میں تھی۔ میں کافی دیر تک دونوں کو دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ مگر اس رات میرے دل نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ آنے والے دن میری زندگی کا رخ بدلنے والے ہیں۔ صبح میں ہمیشہ کی طرح تیار ہوا۔ فوزیہ نے میرے لیے ٹفن تیار کیا، اماں نے جاتے جاتے دعا دی، اور میں گھر سے نکل آیا۔ مگر اس دن میرے قدم کام کی طرف نہیں جا رہے تھے۔ میں گلی سے نکل کر کچھ دیر تک یوں ہی چلتا رہا، پھر ایک سنسان راستے سے واپس مڑ گیا تاکہ محلے کا کوئی آدمی مجھے نہ دیکھ لے۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، کیونکہ آج میں پہلی بار اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے جا رہا تھا۔ میں چاہتا تھا آج ہر بات کا جواب مل جائے، چاہے وہ جواب میرے حق میں ہو یا میرے خلاف۔ میں کافی دیر تک ادھر ادھر گھومتا رہا تاکہ اگر کسی نے مجھے دیکھا بھی تو یہی سمجھے گا کہ میں کام پر جا چکا ہوں۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب گھر کے آس پاس کوئی خاص آمد و رفت نہیں رہی تو میں آہستہ آہستہ پچھلی گلی سے اپنے گھر کے قریب پہنچا۔ میں نے بہت احتیاط کی کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے، کیونکہ اگر فوزیہ کو ذرا سا بھی شک ہو جاتا کہ میں گھر واپس آ گیا ہوں تو شاید آج بھی کچھ ہاتھ نہ آتا۔ میں خاموشی سے پچھلی دیوار کے سہارے اوپر چڑھا اور دبے قدموں سے چھت پر پہنچ گیا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے اس کی آواز نیچے تک جا رہی ہے۔ میں نے چھت کے ایک ایسے کونے میں جگہ بنائی جہاں سے صحن بھی نظر آ رہا تھا اور دروازہ بھی صاف دکھائی دیتا تھا، مگر نیچے سے کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں وہیں لیٹ گیا اور خود کو مکمل خاموش کر لیا۔ کچھ دیر بعد اماں کی آواز آئی، پھر فوزیہ ان کے لیے ناشتہ لے کر آئی۔ دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ میں اوپر سے سب دیکھ رہا تھا۔ فوزیہ نے کھانے کے بعد اماں کو دوائی دی، پھر برتن سمیٹے، پھر صحن میں جھاڑو لگائی، اس کے بعد کپڑے دھو کر سکھانے لگی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، سب کچھ بالکل عام دنوں جیسا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا شاید میں واقعی بہت بڑی غلطی کر رہا ہوں، شاید میں نے ایک نیک عورت پر دل ہی دل میں شک کر کے گناہ کیا ہے۔ مگر اگلے ہی لمحے مجھے وہ سارے تھپڑ اور وہ ساری باتیں یاد آ گئی جو کئی دنوں سے میں برداشت کرتا آ رہا تھا۔ اس لیے میں نے خود کو وہیں روکے رہنے پر مجبور کیا۔ دوپہر ہونے لگی، سورج سر پر آ گیا تھا، میرے جسم میں تھکن بڑھنے لگی تھی، مگر میں اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ کبھی میں آنکھیں بند کر لیتا، کبھی دوبارہ نیچے دیکھنے لگتا۔
اماں کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے لگی۔ فوزیہ نے گھر کے باقی کام بھی ختم کر لیے۔ پھر اس نے ایک چھوٹا سا تھیلا نکالا، اس میں کچھ کاغذ رکھے، پھر دوپٹہ اچھی طرح اوڑھا اور چند لمحوں کے لیے دروازے کے پاس کھڑی ہو کر جیسے کسی بات کا انتظار کرنے لگی۔ میرا دل ایک بار پھر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں پوری توجہ سے اسے دیکھنے لگا۔ فوزیہ نے ایک بار اماں کے کمرے کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے اندر گئی۔ شاید انہیں کچھ کہہ کر آئی، کیونکہ چند لمحوں بعد اماں کی آواز سنائی دی کہ جلدی واپس آ جانا بیٹی۔ فوزیہ نے ہاں میں جواب دیا، پھر دروازہ بند کیا اور گلی کی طرف چل پڑی۔ میں چند لمحے اور اپنی جگہ لیٹا رہا تاکہ وہ کچھ دور نکل جائے۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ آج جو بھی ہونے والا ہے، اس کے بعد میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ یا تو میرا شک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، یا پھر میری دنیا ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ میں نے گہرا سانس لیا، اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو روکنے کی کوشش کی اور آہستہ آہستہ چھت سے نیچے اترنے لگا تاکہ دور رہ کر فوزیہ کا پیچھا کر سکوں اور وہ مجھے کسی صورت نہ دیکھ سکے۔ میں بہت احتیاط سے گھر کی پچھلی دیوار سے نیچے اترا اور گلی کے کونے تک پہنچ کر رک گیا۔ فوزیہ مجھ سے کافی آگے جا چکی تھی۔ میں نے خود کو اس سے اتنا دور رکھا کہ اگر وہ اچانک پیچھے بھی مڑ کر دیکھے تو مجھے نہ پہچان سکے۔ میرے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ ایک طرف میں سچ جاننا چاہتا تھا، دوسری طرف دل کے کسی کونے میں یہ دعا بھی کر رہا تھا کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ سب جھوٹ نکلے۔ فوزیہ سیدھی بازار کی طرف نہیں گئی، بلکہ ایک دوسری گلی میں مڑ گئی جہاں میں نے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا، پہلے اسے کبھی جاتے نہیں دیکھا تھا۔ میں دیواروں کی اوٹ لیتا ہوا آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلتا رہا۔ وہ نہ بہت تیز چل رہی تھی، نہ بہت آہستہ، جیسے اسے کسی خاص وقت پر کسی خاص جگہ پہنچنا ہو۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت نے آواز دی تو اس نے صرف ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا اور آگے بڑھ گئی۔ میں پہلی بار محسوس کر رہا تھا کہ آج وہ معمول سے مختلف انداز میں چل رہی ہے۔ چند منٹ بعد وہ ایک چھوٹے سے میڈیکل اسٹور کے سامنے رکی۔ میں نے سوچا شاید اماں کی دوائی لینے آئی، مگر اس نے اندر جانے کے بجائے صرف دکان والے سے 2-3 باتیں کی، پھر آگے بڑھ گئی۔ میں دور کھڑا سب دیکھتا رہا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کر رہی ہے۔ میرے دل میں بار بار خیال آتا کہ شاید میں فضول میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں، مگر پھر وہی محلے والوں کی باتیں میرے کانوں میں گونجنے لگتی اور میں دوبارہ اس کے پیچھے چل پڑتا۔ کچھ آگے جا کر وہ ایک گلی میں داخل ہوئی جہاں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ وہاں چند پرانے گھر تھے اور ایک بند پڑا ہوا گودام بھی تھا۔ میں نے پہلے کبھی اس کی طرف آنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، اس لیے یہ علاقہ میرے لیے بھی نیا تھا۔ میں نے ایک درخت کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھا، فوزیہ نے ادھر ادھر نظر دوڑائی جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے خود کو مزید چھپا لیا۔ چند لمحوں بعد ایک درمیانی عمر کا آدمی وہاں آیا۔ اس نے فوزیہ کو سلام کیا، فوزیہ نے بھی سلام کا جواب دیا۔ دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب کھڑے ہو کر آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے تھے۔ ان کی آواز میرے تک نہیں پہنچ رہی تھی، مگر ان کے چہروں پر سنجیدگی صاف نظر آ رہی تھی۔ میرے ہاتھ بے اختیار مٹھیوں کی شکل میں بند ہو گئے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کیا یہی وہی آدمی ہے جس کی وجہ سے پورا محلہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اسی دوران وہ آدمی اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا لفافہ نکال کر فوزیہ کی طرف بڑھاتا ہے۔ فوزیہ لفافہ ہاتھ میں لیتی ہے، اسے کھول کر اندر دیکھتی ہے، پھر فوزیہ واپس کر دیتی ہے۔ دونوں کے درمیان دوبارہ کچھ بات ہوئی۔ اس کے بعد وہ آدمی سر ہلاتا ہے اور دونوں ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ میری سانس جیسے رک گئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنی آنکھوں سے ایسا منظر دیکھنا پڑے گا۔ میں نے بھی ہمت کی اور پہلے سے زیادہ احتیاط کے ساتھ ان کے پیچھے چلنے لگا۔ اب راستہ پہلے سے زیادہ سنسان ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی وہ دونوں ایک گلی سے گزرتے، کبھی دوسری گلی میں مڑ جاتے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ دوڑ کر ان دونوں کے سامنے جا کھڑا ہوں اور سب کچھ اسی وقت پوچھ لوں، مگر پھر خود کو روک لیا، کیونکہ اگر میں نے جلد بازی کی تو شاید ہمیشہ کے لیے اصل حقیقت جاننے کا موقع کھو دوں۔ راستے میں ایک جگہ وہ دونوں چند لمحوں کے لیے رکے۔ سامنے ایک پرانا سا گھر تھا جس کے دروازے بند تھے۔ میں نے اس گھر کو پہلے بھی دور سے دیکھا تھا، مگر کبھی اس پر دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ دونوں گھر کے اندر نہیں گئے، بلکہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر جیسے کسی چیز کو غور سے دیکھنے لگے۔ پھر وہ آدمی آہستہ سے کچھ بولا اور فوزیہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میری بے چینی اب اپنی حد پار کر چکی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب بات صرف شک کی نہیں رہی، اس کے پیچھے ضرور کوئی بڑا راز چھپا ہوا ہے، مگر وہ راز کیا تھا یہ ابھی بھی میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کی اوٹ میں جا کر کھڑا ہو گیا تاکہ اگر وہ دوبارہ آگے بڑھیں تو میں بھی خاموشی سے ان کے پیچھے چل سکوں، کیونکہ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اصل حقیقت ابھی سامنے نہیں آئی اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ میری پوری زندگی بدل دینے والا ہے۔ میں ٹوٹی ہوئی دیوار کی اوٹ میں کھڑا
ان دونوں کو دیکھتا رہا، میری نظریں ایک لمحے کے لیے بھی ان سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ دل بار بار کہہ رہا تھا آگے بڑھ کر سب کچھ پوچھ لوں، مگر دماغ یہی کہہ رہا تھا کہ اگر آج بھی جلد بازی کر دی تو شاید وہ حقیقت کبھی سامنے نہ آئے جس کے لیے میں اتنے دنوں سے بے چین تھا۔ اس لیے میں نے خود کو روکے رکھا اور خاموشی سے ان کے ہر قدم پر نظر رکھنے لگا۔ پھر وہ ایک دوسری گلی میں مڑ گئے۔ میں بھی کچھ فاصلے سے ان کے پیچھے چلتا رہا۔ اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سیدھا کسی جگہ نہیں جا رہے، بلکہ بار بار راستہ بدل رہے، جیسے یہ یقین کرنا چاہتے ہوں کہ ان کے پیچھا تو کوئی نہیں کر رہا۔ میں نے بھی احتیاط پہلے سے زیادہ بڑھا دی، کبھی ایک بند دکان کے سامنے رک جاتا، کبھی کسی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، اور جب وہ آگے بڑھتے تو میں بھی آہستہ آہستہ چلنے لگتا۔ چند منٹ بعد وہ ایک چھوٹے سے خالی میدان کے کنارے رک گئے۔ وہاں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ دونوں پھر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ وہ آدمی کبھی ایک طرف اشارہ کرتا، کبھی دوسری طرف۔ فوزیہ پوری توجہ سے اس کی بات سنتی رہی۔ پھر اس نے اپنے تھیلے سے ایک کاغذ نکالا اور اس آدمی کو دکھایا۔ وہ آدمی کاغذ دیکھ کر سر ہلاتا رہا۔ میں دور کھڑا کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اتنی دور سے کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ ایک لمحے کو مجھے لگا شاید وہ دونوں کسی کام کے سلسلے میں ملتے ہوں۔ پھر فوراً دل نے کہا اگر ایسی بات ہوتی تو اتنی چھپ چھپا کر ملنے کی کیا ضرورت تھی۔ پھر میں نے سوچا شاید باقی محلے والے ٹھیک کہتے ہیں، مگر اگلے ہی لمحے فوزیہ کا وہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ جب وہ اماں کے لیے رات بھر جاگتی تھی، ان کے پاؤں دباتی تھی، ان کی دوائی وقت پر دیتی تھی، میں جتنا اسے یاد کرتا اتنا ہی میرے لیے اس پر یقین کرنا آسان ہو جاتا، اور جتنا محلے والوں کی باتیں یاد آتی اتنا ہی شک دوبارہ میرے دل میں جاگ اٹھتا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں پھر چلنے لگے۔ اس بار وہ ایک ایسی گلی میں داخل ہوئے جہاں چند پرانے مکان تھے اور زیادہ آمد و رفت بھی نہیں تھی۔ میں کافی فاصلے سے ان کے پیچھے تھا۔ اچانک سامنے سے دو نوجوان آئے۔ انہوں نے فوزیہ کو دیکھا مگر بغیر کچھ کہے آگے نکل گئے۔ وہ آدمی چند لمحے کے لیے رک گیا، جیسے کسی بات کا انتظار کر رہا، پھر دوبارہ چلنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے یہ سب پہلے سے طے شدہ ہو، مگر ابھی بھی میرے پاس صرف اندازے تھے، حقیقت نہیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، میرے پاؤں بھی تھک چکے تھے، مگر میں واپس جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اتنے دنوں کی بے چینی کے بعد آج میں خالی ہاتھ ہرگز نہیں لوٹنا چاہتا تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ چاہے شام ہو جائے یا رات، میں آج آخر تک ان دونوں کے پیچھے رہوں گا اور سچ جانے بغیر گھر نہیں جاؤں گا۔ اسی دوران وہ دونوں دوبارہ اسی پرانے گھر کے قریب پہنچ گئے۔ اس بار وہ دروازے سے کچھ فاصلے پر رک گئے۔ وہ آدمی آہستہ آواز میں فوزیہ سے کچھ کہنے لگا۔ فوزیہ نے ایک بار گھر کی طرف دیکھا، پھر گلی کے دونوں طرف نظریں دوڑائیں، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ میرے دل کی دھڑکن پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی۔ مجھے لگا اب شاید وہ دونوں گھر کے اندر جانے والے ہیں۔ میں نے اپنی جگہ بدلی تاکہ اگر وہ اندر جائیں تو بھی میں قریب جا کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ میں آہستہ آہستہ دیوار کے ساتھ لگ کر آگے بڑھنے لگا۔ اب میرے اور ان دونوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں رہا تھا۔ میں نے خود کو اس جگہ روک لیا جہاں سے ان کی آواز تو صاف نہ آ سکے، مگر ان کی ہر حرکت میری نظروں کے سامنے رہے۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو تیار کر لیا کہ اگر اگلے چند لمحوں میں کوئی ایسی بات ہوئی جو میری برداشت سے باہر ہوئی تو میں خاموش نہیں رہوں گا۔ مگر قسمت نے میرے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا، اور مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند لمحوں میں جو ہونے والا ہے وہ نہ صرف میری سوچ بدل دے گا بلکہ پورے محلے کے چہروں سے بھی نقاب اتار دے گا۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر خاموش کھڑا تھا۔ میری نظریں ایک لمحے کے لیے بھی فوزیہ اور اس آدمی سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے خود اپنی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کئی بار قدم آگے بڑھانے کی کوشش کی، مگر ہر بار خود کو روک لیا، کیونکہ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ اصل بات بس سامنے آنے ہی والی ہے۔ چند لمحے گزرے ہی تھے کہ اچانک دور سے کئی گاڑیوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر ادھر دیکھا تو دو پولیس کی گاڑیاں تیزی سے اسی طرف آ رہی تھیں۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ میں کچھ سمجھ ہی نہیں پایا کہ آخر یہاں پولیس کیا کر رہی ہے۔ گاڑیاں آ کر اسی پرانے گھر کے سامنے رک گئیں۔ چند پولیس والے فوراً نیچے اترے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے فوزیہ یا اس آدمی کو پکڑنے کی بجائے سیدھا ان کے پاس جا کر سلام کیا۔ میں نے اپنی آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پولیس افسر فوزیہ سے بڑے احترام سے بات کر رہا تھا۔ وہ آدمی بھی اس کے ساتھ کھڑا کچھ سمجھا رہا تھا۔ پھر فوزیہ نے اپنے ہاتھ سے اس پرانے گھر کی طرف اشارہ کیا اور آہستہ آواز میں کچھ کہا۔ اگرچہ میں پوری بات نہیں سن سکا، مگر چند لفظ صاف میرے کانوں تک پہنچ گئے۔ یہاں کئی لوگوں کو زبردستی لا کر رکھا جاتا ہے، تاوان لیا جاتا ہے، اور رات کے وقت انہیں دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ آج سب لوگ اندر موجود ہیں۔ پولیس افسر نے فوراً اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔
چند ہی لمحوں میں پولیس نے چاروں طرف سے اس گھر کو گھیر لیا۔ پھر زور سے دروازہ توڑا تو اندر سے شور مچ گیا۔ کئی آدمی بھاگنے لگے مگر پولیس نے سب کو پکڑ لیا۔ کچھ دیر بعد 2 ڈرے ہوئے بچے باہر نکلے، پھر ایک بوڑھا آدمی اور اس کے بعد 2 نوجوان بھی باہر آئے جن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ میں یہ سب دیکھ کر پتھر کا پتھر رہ گیا۔ میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ پولیس والے ایک ایک کر کے کئی آدمیوں کو ہتھکڑیاں لگا کر باہر لا رہے تھے۔ میری حیرت اس وقت اور بڑھ گئی جب ان میں 2 چہرے وہ بھی تھے جو ہر دوسرے دن مجھے راستے میں روک کر میری بیوی کے خلاف زہر اگلتے تھے۔ ایک وہی آدمی بھی تھا جو بار بار مجھے کہتا تھا اپنی بیوی پر نظر رکھو ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اب اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا مگر پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں تھوڑا اور قریب ہو گیا تاکہ ان کی باتیں سن سکوں۔ ایک پولیس والا فوزیہ سے کہہ رہا تھا اگر آپ ہمت نہ کرتی اور کئی دنوں تک ہمیں خبر نہ دیتی تو شاید آج بھی یہ گینگ پکڑا نہ جاتا۔ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ فوزیہ نے آہستہ سے جواب دیا، میرا کام صرف اطلاع دینا تھا، اصل کام آپ لوگوں نے کیا ہے۔ میں یہ الفاظ سن کر اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ جس عورت پر میں دل ہی دل میں شک کرتا رہا وہ تو اپنی جان خطرے میں ڈال کر بے گناہ لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے پچھلے کئی دنوں کے سارے منظر ایک ایک کر کے گھومنے لگے۔ اماں کی دعائیں، فوزیہ کی خاموشی، اس کا ہر روز کسی نہ کسی بہانے سے گھر سے نکلنا، محلے والوں کا مجھے بھڑکانا، راستے میں میری بے عزتی کرنا، اب ہر بات میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ فوزیہ ان کے راز تک پہنچ چکی ہے، اس لیے انہوں نے پہلے ہی پورے محلے میں اس کی بدنامی شروع کر دی تاکہ اگر کبھی وہ سچ بولے تو کوئی اس پر یقین نہ کرے اور میں بھی اپنی ہی بیوی کے خلاف کھڑا ہو جاؤں۔ میرے قدم خود بخود فوزیہ کی طرف بڑھنے لگے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے حیران رہ گئی، پھر شاید اسے سمجھ آ گیا کہ میں شروع سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، فوزیہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے زبان سے کچھ نہیں کہا مگر دل میں تم پر شک کرتا رہا، میں تمہیں سمجھ نہ سکا۔ فوزیہ کی آنکھیں بھی بھر آئیں مگر اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اس نے صرف اتنا کہا، مجھے معلوم تھا ایک نہ ایک دن سچ آپ کے سامنے آ ہی جائے گا، اس لیے میں خاموش رہی، کیونکہ اگر میں پہلے ہی سب کچھ بتا دیتی تو شاید یہ لوگ کبھی نہ پکڑے جاتے۔ اسی وقت محلے کے بہت سے لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے جنہوں نے ہر روز میری بے عزتی کی تھی۔ اب سب کے چہرے جھکے ہوئے تھے۔ ایک ایک کر کے وہ میرے پاس آئے، پھر فوزیہ کے سامنے کھڑے ہو کر معافی مانگنے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا ہم نے سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیا، کوئی اپنے آنسو پونچھ رہا تھا، کوئی اپنی غلطی مان رہا تھا مگر وقت گزر چکا تھا۔ میں نے فوزیہ کا ہاتھ تھام لیا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے مجھے سچ وقت پر دکھایا، ورنہ میں اپنے ہی ہاتھوں اپنا گھر برباد کر بیٹھتا۔ ادھر پولیس مجرموں کو گاڑیوں میں بٹھا کر لے جا رہی تھی اور پورا محلہ خاموش کھڑا انہیں جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس دن ہر ایک نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سنی سنائی بات پر یقین کرنا کتنا بڑا ظلم ہوتا ہے، اور کسی پاک دامن انسان پر بغیر ثبوت الزام لگانا صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ پورے خاندان کی عزت کو زخمی کر دیتے ہیں۔ اس دن کے بعد محلے میں جب بھی کسی کے بارے میں کوئی افواہ اڑتی تو لوگ پہلے اس دن کو یاد کرتے پھر کسی بات پر یقین کرتے، کیونکہ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ سچ دیر سے ضرور سامنے آتا ہے مگر آتا ضرور ہے۔ ہم جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو ہمارے دلوں میں فتح اور بے پناہ خوشی کا ایک ایسا سمندر موجزن تھا جس کی لفظوں میں تعبیر ممکن ہی نہیں۔ وہ گھر جو مہینوں سے شک، وسوسوں اور تانوں کی تپش سے جل رہا تھا، آج اچانک رحمت اور سکون کے نور سے نہا گیا تھا۔ فوزیہ کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ صحن میں اماں مسلح پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی اور ان کی آنکھوں سے آرزو اور فکر کے ملے جلے آنسو بہہ رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے فوزیہ کو میرے ساتھ صحیح سلامت سرخرو اور عزت کے بلند مقام پر داخل ہوتے دیکھا، ان کا ہاتھ تسبیح سے چھوٹ گیا اور ان کا پورا وجود بے یقینی سے کانپ اٹھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اماں کا ہاتھ تھاما اور نہایت فخر اور محبت سے انہیں سارا ماجرا سنایا کہ کس طرح فوزیہ نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر تن تنہا ایک پوری گینگ کا پردہ فاش کیا اور اپنی پاک دامنی کا ایک ایسا غیر متزلزل ثبوت دیا کہ پورا محلہ سر جھکائے کھڑا رہ گیا۔ یہ سنتے ہی اماں کا سکتہ ٹوٹ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور انہوں نے تڑپ کر فوزیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کی ہچکی بن گئی اور وہ زاروں قطار روتے ہوئے فوزیہ کے چہرے اور سر کو چومنے لگی۔ فوزیہ نے فوراً اماں کے قدموں میں بیٹھ کر اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا اور لرزتی آواز میں بولی، اماں آپ روئے مت، آپ کی دعاؤں کی ڈھال میرے ساتھ تھی، ورنہ میں اس اندھیر نگری کے راستے پر اکیلی کبھی نہ چل پاتی۔ اس لمحے ہمارے گھر کی فضا میں پھیلی مہینوں کی گھٹن، ناچاکی اور تلخی ہمیشہ کے لیے تحلیل ہو گئی اور اس کی جگہ سچے پیار، مان اور احترام نے لے لی۔
اس واقعے نے میرے دل و دماغ پر ایک ایسا گہرا نقش چھوڑا جو میری زندگی کی آخری سانس تک مٹ نہیں سکتا۔ انسان کا سب سے بڑا امتحان یہ نہیں ہوتا کہ دنیا اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے یا کیا بولتی ہے، بلکہ سب سے بڑا امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ مشکل ترین حالات، تنہائی اور تہمتوں کے طوفان میں بھی سچائی اور صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ فوزیہ کی خاموشی اور اس کا پختہ ایمان اس بات کا بین ثبوت تھا کہ جب اللہ کی ذات کسی انسان کے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی بدنامی، کوئی ساہوکار اور کوئی افواہ اس کی عزت کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتی۔ میں نے اس دن جانا کہ رشتوں کی بنیاد محض ظاہری باتوں یا لوگوں کی افواہوں پر نہیں، بلکہ اٹوٹ بھروسے اور دل کے سچ پر قائم ہوتی ہیں۔ جو لوگ سنی سنائی باتوں پر اپنے اپنوں کا امتحان لیتے ہیں، وہ اکثر جیت کر بھی اپنے ہی ہاتھوں اپنا گھر اور آشیانہ جلا بیٹھتے ہیں۔ سچ کو چھپانے کے لیے ہزاروں جھوٹ کی دیواریں کھڑی کی جا سکتی ہیں، مگر سچ وہ لازوال سورج ہے جس کی ایک ہی چمکدار کرن پورے شہر کے اندھیروں کو نگل جاتی ہے اور بتلا دیتی ہے کہ حق کو سامنے آنے میں دیر تو ہو سکتی ہے، مگر اسے کائنات کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ اے میرے مالک، اے زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے اور دلوں کے رازوں کو جاننے والے رب، ہماری آنکھوں کو سچ اور جھوٹ کی تمیز عطا فرما، ہمارے دلوں کو شک، وسوسے، بغض اور حسد کی زہریلی بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دے، تاکہ ہم کبھی سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے کسی بے گناہ کا دل نہ دکھائیں اور نہ ہی کسی پاک دامن پر انگلی اٹھانے والے بنیں۔ اے پروردگار، ہماری تمام بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، دنیا کی تمام بیٹیوں کے نصیب اور مقدر خوبصورت ترین بنا دے، انہیں نیک، مخلص، قدر کرنے والے اور محبت کرنے والے جیون ساتھی عطا کر۔ اے اللہ، جن بیٹیوں پر دنیا کی تہمتیں اور ظالمانہ الزام لگے ہیں تو ان کی غیبی مدد فرما، ان کی پاک دامنی کو پورے عالم کے سامنے روشن کر اور ان کے چہروں پر عزت کی مسکراہٹ لوٹا دے۔ اے رب کریم، تمام گھروں کو محبت، احترام، امن اور اٹوٹ اعتماد کا گہوارہ بنا دے۔ ہر مظلوم کی خاموش پکار کو سن، اور جو لوگ اپنوں کے شک اور افواہوں کی آگ میں جل رہے ہیں تو ان کے لیے سچائی کا ایسا نور ہدایت روشن فرما جو تمام تاریکیوں کو مٹا دے اور سب کے دلوں میں ابدی سکون اور چین بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے ناظرین، آج میری ایک چھوٹی سی التجا بالکل اپنے دل کی گہرائیوں سے سن لیجیے۔ سچ یہ ہے کہ آج میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، گلا مکمل طور پر بیٹھ چکا ہے اور موسم کی سختی نے بھی مجھے نڈھال کر رکھا ہے۔ سانس لینا اور بولنا بھی دشوار ہو رہا ہے، لیکن میری کچھ ایسی مجبوریاں اور محنت ہے کہ میں خود کو روک نہ سکی اور تمام تر تکلیف کے باوجود یہ کہانی آپ تک پہنچانے کے لیے ریکارڈ کی۔ شاید میری آواز میں آج وہ روانی اور پہلے جیسا اتار چڑھاؤ نہ ہو، شاید میرا گلا آپ کو نڈھال محسوس ہو، مگر اس خراب آواز کے پیچھے چھپی میری محنت، میری مجبوری اور میرے جنون کو ضرور محسوس کیجیے گا۔ میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آج میری بیٹھی ہوئی آواز کو نظر انداز کر کے میری اس محنت اور جذبے کی قدر کیجیے گا۔ اگر یہ کہانی اور میری یہ کوشش آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو براہ کرم میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ ضرور کریں۔ آپ کا ایک لائک اور ایک شیئر میری اس بیماری اور تھکن کو بھولنے کا سبب بن جائے گا اور مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دے گا۔ آپ کی سپورٹ ہی میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔